ان دو افراد میں ایک امریکہ کا صدر ہے اور دوسرا اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی خاندان کی نسل سے جڑا ہوا ایک اسلامی ملک کا بادشاہ بتاتا ہے۔ اگر آپ ٹرمپ کو نہ پہچانتے ہو تو کیا دونوں کو دیکھ کر فرق بتا سکتے ہیں کہ کون ہاشمی خاندان سے ہے اور کون ایک کافر ہے؟ شاہ عبداللہ دوم بن حسین 7 فروری 1999 سے اردن کے بادشاہ ہیں۔ حسین کے بیٹے اور ہاشمی خاندان کے رکن ہیں جو خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جوڑتا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ 1994 میں اردن اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا جس کے بعد سفارتی تعلقات قائم ہو گئے، یعنی اردن نے اسرائیل کو ریاست تسلیم کر لیا۔ اسلامی دنیا میں ہاشمی سرپرستی کو مذہبی وقار حاصل ہے، خاص طور پر مسجد اقصی اور مسجد نبوی سے۔ یہ سرپرستی 1924 سے ہاشمی بادشاہوں کے پاس ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد بھی مسجد اقصی کا کنٹرول آج بھی اردن ہی کے پاس ہے، یہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب معاملہ ہے امریکہ کا۔ امریکہ اردن کو 1.45 ارب ڈالر کی سالانہ امداد مدد کرتا ہے جس سے اس کی معیشت اور سیکورٹی مستحکم ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی اردن پر دباؤ بھی ہوتا ہے۔ دباؤ یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف سخت موقف نہ اختیار کرے اور خطے میں استحکام برقرار رکھے۔ استحکام کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اردن میں اسلامی تحریک اخوان المسلمون کی مضبوط جڑیں ہیں اور حماس کی حمایت اردن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اردن پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ حماس کو کوئی عسکری یا سیاسی مدد نہ دے، لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزہ پر حملوں کے دوران اردن کیسا خاموش رہا۔ بہرحال امریکی صدر نے اردن کے صدر کو غزہ سے متعلق اپنا منصوبہ بتانے کے لیے بلایا۔ وائٹ ہاؤس ملاقات کی ویڈیو ہی بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ٹرمپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ جب باری آئی میڈیا یعنی دنیا کو بتانے کی تو بادشاہ سلامت کا تکلیف دہ چہرہ سب نے دیکھا، آپ بھی دیکھیں۔ And it is, I think, our collective responsibility in the Middle East to continue to work with you, to support you, to achieve those lofty goals. So work with you, to support you, to achieve those lofty goals. So we have to look at the best interests of the United States, of the people in the region, especially to my people of Jordan. One of the things that we can do right away is take 2,000 children that are either cancer children or in very ill state to Jordan as quickly as possible, and then wait for, I think, the Egyptians to present their plan on how we can work with the president. سب نے یہی کہا کہ بادشاہ نے ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت پر گول مول جواب دیا ہے بادشاہ سلامت، اپنے اعلیٰ نسب کا خیال کیجئے، ہمیں تو شرم آ رہی ہے۔ غزہ سے سبق لیجئے، امت کا ساتھ دیجئے۔ تکلیف تو آپ کو ویسے بھی اٹھانی پڑ رہی ہے نا، عزت بیچ کر اٹھائی گئی تکلیف سے بہتر ہے عزت کی حفاظت میں تکلیف اٹھا لیں۔ یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ مزید 40 ممالک کے لیے بھی ہے۔